السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ طری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 47۔ یہ اب جو موڑ آیا ہے، یہاں رک کر کئی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس راستے کا دیکھنے کا تولنے کا ایک پیمانہ بھی ہے، یعنی ایک ایسا آئینہ جس میں عکس حال اور ماضی اور مستقبل یک پہ لمحہ نمایاں ہے۔ یہ اس کا استعارہ ہے۔ سنا ہے ریگ زہرا کے سفر میں راستے سے 2 قدم بھٹکے تو منزل تک پہنچنے میں کئی فرسنگ کی دوری نکلتی ہے۔ سو اب موڑ آیا ہے۔ وہ کب سے بیٹھی کتاب پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے گزرتے دنوں کا حساب رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ زندگی اپنے ہی انداز میں گزرتی جا رہی تھی۔ گھر کے کرائے نے کم از کم خرچ کی طرف سے بے فکری تو دلا دی تھی۔ باقی رہی گزرے ماہو سال کی تند اور تلخ یادیں، وہ زندگی بھر کا سرمایہ تھی جو اسے پاگل کر دیتی اگر وہ خود کو شعوری طور پر نہ سنبھالتی۔ پھر نانا کا بوڑھا نحیف اور کمزور وجود، مگر اس کے لیے سب سے بڑا سہارا، اگر نانا نہ ہوتے تو میں کہاں جاتی؟ وہ اکثر سوچتی اور پھر جھجری لے کر رہ جاتی۔ انہیں دیکھ کر لگتا وہ کسی شجر سایہ دار کے تلے آ بیٹھی ہے، جلتے بلتے موسم میں کسی بادل کا سایہ ہو گیا ہو۔ وہ سارا دن ان کا خیال رکھتی، مالش کرتی، پرہیزی کھانا بناتی، اس چھوٹے سے گھر کو سجاتی سنوارتی۔ شاہ نیل کی معصوم باتوں اور چہکاروں میں دن بہل جاتا، مگر رات کسی عذاب کی طرح اس کے وجود پر آ لپٹتی۔ ساری رات پچھتاووں کے ناک ڈستے، باپ کو یاد کر کے روتی، صبح اپنے نیلو نیل وجود کو سنبھالتی، پھر سے مصروف ہو جاتی۔ نانا نے اسے سلیبس بھی منگوا دیا تھا، مگر کتابوں میں دل نہ لگتا۔ وہ پریشان ہو کر سوچتے، میں ایک بوڑھا اور کمزور انسان، کون جانے کس پل لقمہ اجل بن جاؤں۔ ہر پل موت کی آہٹ اپنے ارد گرد سنائی دیتی ہے۔ میرے بعد ایمن کا کیا ہوگا؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ ایسے ہی کئی لمحے ان کی نگاہوں میں شاہ میر کے چہرے پر جم جاتی۔ من میں ایک خیال چٹکی لیتا، مگر زبان سے کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ وہ تو سب کچھ خدا پر چھوڑ کر خود کو پرسکون کرنے لگتے۔ جس نے زندگی کو پڑھ لیا، اسے کتابوں کی کیا ضرورت؟ ایمن کو احساس ہی نہ ہوا کب شاہ میر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بہت ذاتی اور بے تکلفانہ سوال تھا۔ وہ ناراض ہو سکتی تھی۔ شاہ میر ہمیشہ لوگوں سے ایک مخصوص فاصلے پر ملنے کا عادی رہا تھا، مگر ایمن کے معاملے میں وہ یہ فاصلہ سمیٹنے کی کوشش میں تھا، اور یہ بالکل لاشعوری عمل تھا۔ خود اسے بھی اس بات کا احساس نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ قدرت ان دونوں کے لیے کچھ اور سوچے بیٹھی ہے۔ کچھ نہیں، زندگی اور حالات کے گورکھ دھندے پر غور کر رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تقدیر کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر لے آتی ہے۔ ہمارے فیصلے کس حد تک ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے کھڑی ہو گئی، پھر بات بدل دی۔ نانا اندر ہے، شاہ نیل کو نسیمہ لے گئی ہے۔ وہ نظریں چراتی کچن میں آ گئی۔ شاہ میر اپنی جگہ ساکت سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بھی تو اس مقام سے گزرا تھا، اس کے اندر بھی یہی سوال کلبلاتے تھے۔ اب تو اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، مگر ایک وقت تھا وہ بھی گھنٹوں بیٹھا خود سے یوں ہی سوال جواب کرتا تھا۔ اسے تو شاہ نیل نے بہلا لیا تھا۔ زندگی نے متحرک بننے کے لیے شاہ نیل کا حوصلہ کافی کر دیا تھا۔ ایمن کے پاس کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی اس کے سامنے یوں خود کو عیاں کرنے کی؟ وہ چائے کے لیے پانی رکھنے لگی تھی۔ اسے چھپا کیا ہے؟ وہ تمہاری زندگی کا ہر حرف جانتا ہے۔ اس کے اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ کچھ بے جان سی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی یوں ہی جسم بے جان ہو جاتا اور دماغ سن۔ کئی لمحے یہی کیفیت طاری رہتی۔ ایمن، ایمن، کوئی دور سے آوازیں دے رہا تھا۔ اسے لگا وہ کسی خلا میں معلق ہے، اور ایک مہربان آواز نے اسے پکارا تھا۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر دے نہ پائی۔ وہ پورا زور لگا کر چیخی، ہاں میں سن رہی ہوں۔ شاہ میر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ایمن، ہوش میں آؤ۔ کیا ہوا؟ وہ آواز باختہ سی خود پر جھکے شاہ میر کو دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی آنکھوں میں فکرمندی اور چہرے پر تشویش مترشہ تھی۔ ایمن کو بے تحاشا قربت کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ شاہ میر نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ لو، پانی پیو۔ ایمن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر تیزی سے 3-4 گھونٹ بھرے تھے۔ اب ٹھیک ہو؟ شاید چکر آ گئے تھے۔ جاؤ آرام کرو، چائے میں بنا دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں پینی، وہ کہہ کر اندر آ گئی اور خاموشی سے پلنگ پر لیٹ گئی تھی۔ نانا نماز پڑھ رہے تھے۔
नहर किनारे घने दरख्तों की छाया में खामोशी और ठंडक आमेज सुकून का एहसास हो रहा था। सब लंबी घास झुक कर नहर के गदले पानी में अपना अक्स, मगर हवा माइल हवा माइल बशरारत खामखा पानी में लहरें बना देती। कहीं कासनी सफ़ेद और नीले फूल घास की ओट में झांकने लगते। आज न जाने क्यों इस नहर किनारे चली आई थी और कब से बैठी पानियों में बनते दायरे देख रही थी। शाहमीर ने उसे दूर से देखा और ठिठक गया। वो घर से बाहर कहाँ निकलती थी। फिर धीरे धीरे चलता उसके अकब में आ खड़ा हुआ। यमन ने पानी में बनते उसके अक्स को देखा और ठंडा सा कंकर पानी में उछाल दिया था। अक्स मुंतशिर होकर फिर से बनने लगा। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। वो शीशम के मोटे तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हम भी अक्सर यहाँ आया करते थे। एमन पानियों में गिरते पत्ते देख रही थी। इस हम की वजाहत की ज़रूरत शाहमीर को ना थी। ताहिर महमूद नहर किनारे गुजरी शामों का अक्सर जिक्र किया करता था। यहाँ सुकून का एहसास होता है। मैं भी यही समझती थी। अब एहसास होता है कि सुकून अंदर ना हो तो कहीं नहीं होता। शाहमीर ने सोचा, वो ठीक ही कहती है। वो भी यहाँ अक्सर नहर के पानियों पर सरसराती हवा से अपनी बेचैनियाँ बांटने आता था। पता है शाहमीर को उसके लबों से अपना नाम बहुत खूबसूरत और अनोखा लगा था। उसे लगा वो पहली बार अपना नाम सुन रहा है। वो पाकिस्तान से निकला तो सबके लिए शमीर बन गया था। यहाँ मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। यहाँ मेरे सामने दो रास्ते थे। एक वो जो तकदीर ने मेरे लिए चुना, और दूसरा मेरी बेलगाम ख्वाहिशों और झूठी मोहब्बत का। शायद यही मकाम इंसानी अकल का इम्तिहान होता है। मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, तबाही और बदनामी का रास्ता। काश ये 4-5 साल मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए होते। वो वही एमन रह मैं वही एमन रहती, मासूम अनजान। न जाने किस मूड में थी, बोलती चली गई। शाहमीर ने सोचा, मैं भी तो यही सोचता हूँ। काश मेरी ज़िंदगी में ये गंदे माहो साल ना आते। वो बिल्कुल वैसा होता, ज़िद्दी, हठधर्म, लेकिन मासूम और अनजान। मैंने सारी ज़िंदगी गलत फैसले किए, गलत लोगों पर अपनी मोहब्बतें लुटाईं। मैंने भी हमेशा गलत रास्ता चुना। ज़रूरत से खुद गर्जी को मोहब्बत का नाम दिया। वो मुतहय्यर सा चुपचाप उसे देखने लगा, फिर आहिस्ता से उसके करीब आ बैठा। लेकिन मैं आपसे ये क्यों कहूँ? आप तो मेरे मोहसिन हैं। मेरी आंखों से पर्दा ना उठाते तो न जाने ये कहानी कहाँ जाकर रुकती। वो छोटे छोटे कंकर पानी में फेंक कर दायरों के बनते बिगड़ते खेल को देख रही थी, और शाहमीर उसको। एमन ने उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस किया तो ज़रा सा रुख मोड़कर उसे देखने लगी। क्या सोचने लगे? पता है एमन, मुझे लगता है मैं और तुम एक ही ज़िंदगी जी रहे हैं। उसने दोनों हथेलियां अकब में फैलाकर घास पर टिका दी। मैंने भी असल और खालिस मोहब्बतों से मुंह मोड़ा तो भूल भुलैयों में गुम हो गया। अपनी ज़िद, अना और हठधर्मी के हाथों कितना बहुत सबक नौ उम्री के ख्वाब रहन रख दिए थे। मैं समझता था इनको सज़ा दे रहा हूँ जिन्होंने मुझे हर्ट किया। ये नहीं जानता था कि खुद को बर्बाद कर रहा हूँ। कुछ भी तो नहीं पाया। हाँ, खोया बहुत कुछ। हाथ आया तो सिर्फ बेसकूनी, बेचैनी, इज़्तिराब और एहसास गुनाह जो सारी रात सोने नहीं देते। अपने रब से माफ़ी मांगता हूँ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, मगर यूँ लगता है कि मंजिल भी दूर है। एमर पूरी आंखें खोले उसके चेहरे से मुतरशा दुख को अपनी बेचैनियों से हम आहंग होता देख रही थी। यही सब तो उसके साथ भी था। यही रत जगे उसका नसीब थे। यही अजाब, हर रात उसके वजदान से उतरता यही अजाब हर रात उसके वजदान में उतरता। यही बेचैनियाँ उसकी हमजोलियाँ थी। उसने शाहमीर को फिर से गौर से देखा। उसे लगा वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही है। एमन, कभी कभी मुझे लगता है सिर्फ तुम हो जो मेरी वहशतों को समझ सकती हो, मेरे इज़्तिराब को बांट सकती हो। कोई और नहीं, सिर्फ तुम। अब वो बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। एक बहुत खास लम्हा उनके माबैन आ खड़ा हुआ। एक गैबी ताकत ने शाहमीर को सहारा दिया और उसने अपना हाथ फैला दिया था। आओ, अपने अपने दुख बांट लें। तुम मुझे अपने पछतावे दे दो, मैं तुम्हें अपना तासुब और पशेमानी देता हूँ कि हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं। और जिस दिन खुदा ने हमें माफ़ करके फिर से हमें मोहब्बत का वस्फ दान दिया, हम एक दूसरे पर निछावर कर देंगे। एमन दमबख्त थी। उसने दूसरा हाथ भी फैला दिया था। तुम भी खाली हो, मैं भी। आओ अपना खालीपन बांट लें। आओ शादी कर लें। एमन शिद्दत से उसके फैले हाथों को देखती रही। एमन ने शाहमीर को कोई जवाब नहीं दिया था। अभी तो पिछले जख्म भी नहीं भरे थे।
وہ نئی زندگی کا آغاز کیسے کر لیتی؟ وہ بھی خاموش تھا، شاید اسے سوچنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ خود اسے سوچنے میں ایک پل نہ لگا۔ اب اسے بھی لگتا تھا وہ سب اس نے خود نہیں کیا، کسی غیبی طاقت نے اچانک کہلوا دیا تھا۔ اسے ایمن سے ہمدردی تھی، وہ اس کا دکھ محسوس کرتا تھا، مگر شادی؟ اس نے ایمن تو کیا کسی سے بھی شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ شاید تقدیر کا فیصلہ ہے، اور ہمیشہ اپنے فیصلوں پر بھروسہ کرنے والا خود کو قسمت کے لکھے پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ تبھی مطمئن تھا اور وہ متذبذب۔ سوچنے بیٹھی تو گھنٹوں سوچتی رہتی۔ اس دوران لگتا دل اور دماغ سن ہو رہے ہیں اور وہ بہت دور خلاؤں میں سفر کر رہی ہے۔ اس کی یہ کیفیت نانا جان نے بھی محسوس کر لی تھی۔ بیٹا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ اچھی کیفیت نہیں، خدا نہ خواستہ۔ جی نانا جان، میں بھی سوچ رہی ہوں ڈاکٹر شہروز سے ملوں۔ میں دوبارہ اس فیز میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ اٹھو، ابھی تیار ہو جاؤ، کہو تو بلال کی امی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، کلینک نہیں گھر جاؤں گی، ان کی والدہ سے بھی مل لوں گی، بہت ہی شفیق خاتون ہے، پھر جیسا ڈاکٹر صاحب کہیں۔ وہ اٹھ گئی۔ شاہمیر سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا، ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی، وہ نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نانا نے گھر کے کرائے کی ایڈوانس رقم سے ایک کمرہ بنوا دیا تھا۔ شاہمیر اوپر شفٹ ہو گیا تھا، مگر شاہنیل سارا دن نیچے ہی پائے جاتا۔ اب تو نانا بھی اس کے ساتھ بے حد مانوس ہو گئے تھے، وہ بھی ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو محبت ہی سمجھتا۔ ناشتہ اسے امن کے ہاتھ سے کرنا ہوتا، سو صبح صبح اد کھلی آنکھوں کے ساتھ نیچے بھاگا آتا تھا۔ اپنا ناشتہ شاہمیر اوپر چھوٹے سے کچن میں خود ہی بناتا۔ دوپہر اور رات کا کھانا نسیمہ بنا کر جاتی، وہ اوون میں گرم کر لیتا۔ کوئی اچھی چیز ایمن بناتی تو نانا اس کے لیے اوپر ضرور بھجواتے۔ شام کی چائے البتہ وہ نانا کے ساتھ پیتا تھا۔ ایسے میں ایمن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ اس نے ابھی تک نانا جان کو شاہمیر کے پرپوزل کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاہمیر نے سادہ لہجے میں سوال کیا، مگر ایمن کو برا لگا۔ میں نے آپ کو ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ مجھ سے ایسے سوال کریں۔ گویا ان قریب دبنے کا ارادہ ہے، گویا ان قریب دینے کا ارادہ ہے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایمن نے جواب نہیں دیا اور جھنجھلا کر باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر شہروز شام کو کلینک پر ہوتے تھے اور ان سے اپائنٹمنٹ بھی لینا پڑتی، اس لیے ایمن نے سوچا کہ وہ ماجی سے مل لے، اور شاید دن کے اوقات میں ڈاکٹر شہروز گھر پر ہی مل جاتے۔ وہ ناراض تو ہوں گے کہ انہوں نے مجھے کبھی مریضہ نہیں سمجھا۔ گاڑی ان کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے ایمن نے سوچا۔ دروازہ ملازمہ نے کھولا۔ وہ تو ملک سے باہر گئے ہیں، ملازمہ نے اس کے استفسار پر بتایا۔ بڑی بیگم صاحبہ ہوں گی؟ ہاں جی، وہ تو ہیں۔ ملازمہ اسے اپنے ساتھ ہی اندر لے گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تسبیح پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بہت دنوں بعد آئی ہو؟ جی، سوچتی تو اکثر تھی، مگر میں نے تو ایک دو بار شہروں سے بھی پوچھا، کہنے لگا وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اب نہیں آتی۔ وہ تکیے کے سہارے کچھ اونچا ہو کر بیٹھ گئی۔ ایمن نے دیکھا وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھیں۔ آپ بیمار رہی ہیں؟ چھوٹی موٹی بیماریاں تو لگی رہتی ہیں۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اپنے قریب جگہ بنائی تو وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ تمہارا شوہر واپس آ گیا بیٹی؟ جی، سب ٹھیک ہیں۔ وہ واپس نہیں آئے؟ ایمن نے نظریں چرا کر کہا اور ساتھ ہی بات بدل دی۔ ڈاکٹر صاحب ملک سے باہر ہیں؟ ہاں، کسی کورس کے لیے گیا ہے، 2 مہینے کے لیے، کوئی سیمینار وغیرہ بھی تھا، اب تو واپس آنے والا ہے۔ انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر جائے کے ساتھ بہت سے لوازمات منگوا لیے تھے اور اصرار کر کے کھلانے لگی۔ سب کچھ گھر میں بنایا ہے، اس لیے کھل کر کھاؤ، مجھے تو بازار کی چیزیں ویسے ہی پسند نہیں۔ جی، کباب تو بہت مزے کے ہیں۔ ان کے انداز میں اتنی اپنائیت اور سادگی تھی کہ سامنے والا خود بخود ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتا۔ نماز تو پڑھتی ہو نا؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ جی بالکل۔ ایمن کو اچھی طرح یاد تھا، اسے نماز کی طرف ماجی نے ہی راغب کیا تھا۔ اچھی بات ہے، رب سے تعلق گہرا ہوتا ہے، اس کی رضا میں راضی ہونے کی طاقت ملتی ہے۔ ماں جی، اگر انسان کسی فیصلے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو تو؟ ایمن نے پلیٹ رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ تذبذب تو ایک طرف، جب انسان دل اور دماغ کی پوری آمادگی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر رہا ہو، تب بھی اسے چاہیے کہ اپنے رب سے رجوع کرے، استخارہ کے ذریعے اس سے فیصلہ مانگے، پھر جو بھی فیصلہ ہو بہترین ہوگا۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ ایمن نے بے حد جھجکتے سوال کیا۔ وہ نرمی سے مسکرائیں اور وضاحت کے ساتھ،
استخارے کا طریقہ اور دعا سمجھانے لگی۔ اچھا، میں تمہیں ایک دو کتابیں دیتی ہوں۔ اور کتابیں ہاتھ میں لے کر ایمن نے سوچا، ایسی بہت سی دینی، مذہبی اور معلوماتی کتابیں نانا جان کے کمرے میں موجود تھیں، لیکن اس نے کبھی ان سے استفادہ حاصل نہیں کیا تھا۔ وہ وہیں ان کی برگردانی کرنے لگی۔ میں وضو کر لوں؟ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ انہیں سہارا دے کر واش روم تک آئی تھی۔ وہ انہیں سہارا دے کر واش روم تک چھوڑ آئی، خود چائے کے برتن اٹھانے لگی، پھر ان کے بستر کی چادر جھاڑ کر دوبارہ بچھانے لگی۔ اس نے تکیہ اٹھایا تو ایک تصویر پھسل کر ایمن کے قدموں میں آ گری۔ وہ ذرا دیر قبل بیڈ سے اٹھی اور کرسی پر بیٹھی تھی۔ ملازمہ اپنی لا علمی میں تکیہ ٹھیک کرتی۔ ایمن نے جھک کر تصویر اٹھائی، سیدھی کی اور دوسرے لمحے جہاں تھی وہیں مجسم ہو گئی۔ شاہمیر؟ اس کے ذہن میں ہتھوڑے بجنے لگے۔ تصویر کا بیک گراؤنڈ بتاتا تھا کہ وہ ملک سے باہر کھینچی گئی تھی۔ یہ وہ تازہ تصویر تھی جو ڈاکٹر شہروز نے احمد علی سے کہہ کر منگوائی تھی اور سیدھا لا کر ماجی کو دے دی تھی۔ ان کی آنکھیں تصویر کو دیکھ دیکھ کر سیراب نہ ہوتی۔ ابھی تک یہ تصویر ہیرا نے نہ دیکھی تھی، اور وہ تھی کہ ہر روز اس تصویر کو آنسوؤں کا غسل دے کر تکیے کے نیچے رکھ لیتی۔ شاہمیر کی تصویر ماجی کے تکیے کے نیچے؟ ملازمہ باقی برتن اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ ابھی تک معاف دماغ کے ساتھ تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ کب واش روم کا دروازہ کھلا، کب ماجی باہر آئیں، اسے تو تصویر ہاتھ میں لیے گمسم بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکی، پھر آگے بڑھ کر آہستگی سے تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ماجی، یہ صبح کا بھولا مسافر ہے، نہ جانے کب گھر لوٹ کر آئے۔ انہوں نے پیار سے تصویر کو چوما اور تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ ایمن اپنی جگہ منجمد غم بخود رہ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ شاہمیر، اماں جی کا بیٹا، ڈاکٹر شہروز کا بھائی؟ کیا سوچنے لگی؟ ماجی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ وہ اجازت لے کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ کی امان، انہوں نے دعا دی اور ایمن کے جانے کے بعد پھر سے تصویر نکال لی تھی۔ کب آؤ گے میرو؟ کیا میرے مرنے کا انتظار ہے؟ ان کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ کچن میں اپنے اور نانا جان کے لیے چائے بنا رہا تھا کہ ایمن تو اس وقت اپنے کمرے سے نکلنے سے انکاری ہوتی۔ شاہمیر نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے آئے ہو؟ شاہمیر نے کیبنٹ کھول کر 2 کپ نکالے اور چولہا بند کر دیا۔ کس خاندان سے بلانگ کرتے ہو؟ باپ کا کیا نام ہے؟ سوالوں کی پٹاری کھلی تھی۔ باپ کے نام پر ایک پل کو شاہمیر کے ہاتھ تھمے۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، کوئی تو ہوگا۔ وہ ان کی خاموشی پر جھنجھلائی۔ شاہمیر ٹرے اٹھا کر اس کے پاس آ گیا، ایک محظوظ سی شرارتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ لگتا ہے ایمن وقار الحسن نے میرے پرپوزل پر غور کرنا شروع کر دیا۔ یقین مانو، تم سے رشتہ تمہارے مکان یا اس ٹھکانے کے لالچ میں نہیں جوڑ رہا۔ وہ سائڈ سے ہو کر نکلتا چلا گیا۔ وہ مڑ کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ جانتی ہوں، جس خاندان کے چشم و چراغ ہو اس کی ناموری میں کوئی کلام نہیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا حالات تھے کہ تم اپنے گھر سے نکلے، اتنا عرصہ یہاں وہاں بھٹکے، مگر یہ بھی تو دیکھو، کیا ضروری تھا کہ تم طاہر کے فلیٹ کے بعد یہاں نانا کے گھر ہی ٹھہرتے؟ میرا تم سے ٹکرانا اور ڈاکٹر شہروز سے علاج، یہ بھی کہاں ضروری تھا؟ میں اماں جی کے سرہانے تمہاری تصویر دیکھ کر آئی۔ یہ سب کڑیاں کہیں اور جا کر ملتی ہیں، یہ سب تقدیر کے اشارے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوٹ کر کیوں نہیں جانا چاہتے، لیکن میں نے تمہاری ماں کی آنکھوں میں تمہاری جدائی کی آگ سلگتے دیکھی ہے، ایسی آگ جو انہیں اندر ہی اندر راکھ کر رہی ہے۔ میں ان شفیق خاتون کو راکھ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک احسان تم نے مجھ پر کیا تھا، اب اس احسان کے اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی شام ایمن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ نانا جان بے حد پریشان ہو گئے۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ میں شاہمیر کو آواز دیتا ہوں، تمہیں کوئی دوا لا دے۔ مجھے ڈاکٹر شہروز کے پاس جانا ہے، لیکن میں ڈرائیونگ نہیں کر سکوں گی۔ میں شاہمیر سے کہتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس جا کر اسے آوازیں دینے لگے۔ انہیں بلائیں، میں کپڑے بدل لوں۔ ایمن اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ شاہمیر ابھی فیکٹری سے آ کر کھانا کھا کر لیٹا ہی تھا۔ ان کی آواز پر اٹھ گیا۔ بیٹا، ایمن کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے نیچے آیا۔ سر میں بہت درد ہے۔ وہ واپس پلٹا۔ سوئے ہوئے شاہنیل کو لا کر ان کے کمرے میں لٹا دیا۔ تب تک ایمن بھی تیار ہو کر آ گئی تھی۔ کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ باہر آ کر شاہمیر نے پوچھا۔ بیٹھیں، بتاتی ہوں۔
وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، ڈرائیو مت کرو۔ اتنی بھی خراب نہیں، چکر آ گئے تو کہیں دے مارو گی؟ نہیں مار دوں گی، بیٹھ جائیں۔ ایمن نے زور دے کر کہا تو وہ اسے گھورتا ہوا دوسری طرف آ بیٹھا۔ مجھے تو تم کہیں سے بیمار نہیں لگتی۔ ٹھیک سمجھے، اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تو کیا میرے ساتھ تفریح کا ارادہ ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمن وقار الحسن زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزارنا سیکھ چکی ہے۔ شاہمیر نے برجستہ کہا۔ ایمن بس اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ بہت جاننے لگے ہیں مجھے۔ جاننا چاہتا ہوں۔ جان کر کیا کریں گے؟ وہ خواہ بات کو طول دے رہی تھی۔ سفر طویل ہے، کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہے۔ ایمن ذرا سا مسکرا کر خاموش ہو رہی۔ وہ بھی باہر جھانکنے لگا۔ مزید کوریج سے بہتر انتظار تھا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی جانی پہچانی سڑک پر مڑی تھی۔ وہ کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ایک ہلکی سی بے چینی رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ یہاں سے گزر جائے گی، اس نے اضطراری انداز میں سوچا۔ 1 2 3 چوتھا گھر اور گاڑی اسی چوتھے گھر کے سامنے جا رکی۔ اس نے اچنبھے سے ایمن کو دیکھا۔ اتریں یہاں؟ شاہمیر کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ وہ بغور اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ شاہمیر کے ماتھے پر پسینہ اتر آیا تھا۔ اس نے اضطراری انداز میں پہلو بدلا۔ ایمن واپس چلو۔ شاہمیر یہاں؟ میں کہتا ہوں واپس چلو۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں وحشت سی اتر آئی تھی۔ ایمن کو لگا کہ ایک پل بھی دیر ہوئی تو وہ اس کا گلا دبا دے گا۔ اس نے بے حد گھبرا کر گاڑی واپسی کے لیے موڑ دی۔ سارا راستہ وہ لب بھینچے خود پر کنٹرول کرتا رہا۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے سامنے رکی، وہ تیزی سے باہر نکلا اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا۔ ایمن کے کان جنجنا گئے تھے۔ تو گویا وہ جانتا ہے اس گھر میں کون رہتا ہے۔ ایمن نے گاڑی سے نکلتے ہوئے سوچا۔ تو پھر واپس کیوں نہیں جاتا؟ ایک بڑا سا سوالی نشان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر شروز آج ہی واپس آئے تھے۔ بچے اپنے گفٹس پانے کے بعد بھی انہیں سوالوں کے گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ 2 ماہ ان سے دور رہنے کے بعد انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عمر، عادل، ہری اپ، چینج کر کے سونے کی تیاری کرو۔ ہیرا ان کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ بیٹھنے دو، اتنے دنوں کے بعد تو ملے ہیں۔ انہوں نے دونوں کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ ہرگز نہیں، اب نہ سوئے تو صبح اسکول کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ صبح اسکول سے چھٹی۔ دونوں نے اکٹھے نعرہ لگایا اور تائید تک نگاہوں سے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہروز، بچوں کی عادتیں مت بگاڑیں۔ ہیرا نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں صبح تم بھی چھٹی کر لو۔ انہوں نے شوق نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ مجھے تو معاف ہی رکھیں۔ اماں جی، آپ کے لیے دودھ لے آؤں؟ نہیں بیٹا، ہو سکے تو میری تسبیح لا دو۔ انہوں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر پلٹی۔ ماما، صبح سنڈے ہے۔ دونوں بچوں نے ایک ساتھ کہا۔ وہ ٹھٹکی اور انہیں گھورتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اور ماں جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بچے اپنے کھلونوں کے ساتھ مصروف ہوئے تو وہ مکمل طور پر ماں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے۔ مجھے تو آپ کمزور لگ رہی ہیں۔ لگتا ہے ہیرا نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ خواہ الزام تراشی مت کرو، میری بہو تو ہیرا ہے، ہیرا۔ وہ مسکرائیں، پھر محبت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اللہ تمہارے گھر کو اسی طرح شاد آباد رکھے۔ تھک گئے ہو، جاؤ آرام کرو، صبح باتیں کریں گے۔ اور خود بھی فریش ہونا چاہتے تھے تو بچوں کو اور انہیں شب بخیر کہتے اٹھ گئے تھے۔ تبھی ہیرا ہاتھ میں کچھ پکڑے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ وہ اتنی افراتفری میں تھی کہ سامنے پڑی میز بھی دکھائی نہیں دی۔ ڈاکٹر شروز نے بروقت اسے سنبھالا۔ ایسی بے تابی؟ وہ شرارت سے گنگنائے تھے، لیکن وہ ان کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی سیدھی اماں جی کی طرف بڑھی تھی۔ اماں جی، یہ کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے ایک نظر تصویر کو دیکھا، پھر ہیرا کو۔ بتائیں نا۔ یہ شاہمیر ہے، وہ بےتابانہ پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر شہروز نے اس کے لہجے میں دبا جوش پوری طرح محسوس کیا تھا۔ ہاں، یہ میرا میرو ہے۔ لیکن یہ تو… اس نے تیزی سے تصویر بچوں کے سامنے کی۔ عمر، عادل، دیکھو، اس انکل کو پہچانتے ہو؟ دونوں بچے تصویر پر جھکے، پھر عادل بول اٹھا۔ یہ تو بلو آئیز والے بیبی کے پاپا ہیں۔ کون؟ شہروز ان کے پاس آئے تھے۔ ہاں شہروز، میں ان سے ملی ہوں، 1 بار نہیں 2 بار۔ وہ جوش سے گویا ہوئی۔ صوفے پر نیم دراز اماں جی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہاں؟ تم اس سے کہاں ملی؟ پارک میں۔ یہ اکثر اپنے بچوں کو پارک لے کر آتا ہے۔ وہ دونوں ملاقاتوں کی چھوٹی سی تفصیل بتانے لگی تھی۔ بچے الگ لقمے دے رہے تھے۔ اماں جی رونے لگی۔ شہروز نے انہیں بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ شاہمیر ہے، ورنہ اسی وقت پکڑ کر لے آتی، ہیرا نے تعصب سے کہا۔
ماں جی کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ یہ تو کنفرم ہوا کہ وہ اسی شہر میں آس پاس ہی ہے، اب وہ جلد یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوگا۔ انشاءاللہ۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اس کی خیریت کی اطلاع تو مل گئی۔ انہوں نے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور بڑے صبر اور ہمت سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ مجھے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ شہروز انہیں سہارا دے کر کمرے تک چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے وضو کیا اور مصلی بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ عشاء کی نماز تسبیح نوافل کے بعد بستر پر لیٹ گئیں۔ آنکھیں بند کی تو نظروں کے سامنے اس کا چہرہ تھا۔ تم یہیں اسی شہر میں سانس لے رہے ہو، میں تمہاری خوشبو محسوس کر سکتی ہوں۔ کیسے بیٹے ہو؟ تمہیں ایک بار بھی ماں کا خیال نہیں آیا؟ بند آنکھوں سے چرچر آنسو بہنے لگے۔ پاس ہو لیکن ملنے نہیں آتے۔ کیا آج بھی مجھ سے بیزار ہو؟ ابھی بھی مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بس اب آ جاؤ، میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں اپنے کلیجے سے لگانا چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں اب بھی احساس نہیں ہوا کہ تمہاری ماں کتنی مجبور تھی؟ ان کے اندر اضطراب کی لہر اٹھی تھی، ایسی بے سکونی کہ کسی کروٹ قرار نہ آتا۔ وہ اٹھ کر پھر سے مصلی پر بیٹھ گئی تھی۔ بس میرے مالک، میں تیری گناہگار بندی ہوں، اگر یہ میری آزمائش ہے تو اسے ختم کر دے۔ مجھ میں اور ہمت نہیں، میں بہت کمزور انسان ہوں، مجھے میری اولاد سے ملا دے۔ انہوں نے دوبارہ وضو کیا اور پھر سے نوافل ادا کرنے لگی، مگر عجیب رات تھی کہ سکون کا ایک پل میسر نہیں تھا۔ روم روم میں بےقراری اور اضطراب کی آگ لگی تھی۔ ہر حرکت پر آہ نکلتی تھی۔ دل کی جگہ کوئی پھوڑا تھا اور کہ وہ بہہ نکلا۔ وہ رکوع اور سجود کرتی رہی یہاں تک کہ بوڑھا جسم جواب دے گیا۔ انہوں نے سہارے کے لیے ہاتھ پھیلائے اور بے اختیار اسے پکارا تھا۔ میرو، کیا اب بھی نہ آؤگے؟ ایسا درد تھا اس پکار میں کہ وہ ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ سارا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سے اضطراب کے ساتھ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ آدھی رات بیت گئی تھی۔ اس کے پاس ہی شاہنیل سکون سے محو خواب تھا۔ حلق میں چبھتے کانٹوں سے بے حال ہو کر اس نے 3 گلاس پانی کے چڑھا لیے تھے، مگر دل تھا کہ وسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ اس نے زور زور سے سینہ مسلا، لمبے لمبے سانس لیے، کچھ قرآنی آیات کا ورد کیا، مگر بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی گئی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اجلی چاندنی سارے صحن میں پھیلی تھی، مگر قرار نہیں تھا۔ اس نے نیچے جھانکا۔ صحن میں نانا سو رہے تھے۔ میرو، کیا اب بھی نہ آؤگے؟ وہ چکراتے چکراتے رکا، پھر تیزی سے مڑ کر کمرے میں آیا، جوتے پہنے موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی، سوئے ہوئے شاہنیل کو کندھے سے لگایا اور نیچے نانا کے ساتھ لٹا دیا تھا۔ وہ بڑبڑا کر جاگے۔ بابا میں ابھی آتا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہاں جانا ہے رات کو؟ مگر اس کے پاس رات دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ سوال پر سوال کرتے رہے اور وہ عجلت میں موٹر سائیکل نکال کر لے گیا تھا۔ جس لمحے سبز بیلوں والے گھر کے سامنے رکا، ایک ایمبولینس وہاں سے روانہ ہو رہی تھی۔ وہ شڈر سا دیکھتا رہ گیا۔ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ایمبولینس میں کون گیا ہے؟ بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ؟ اندر بہت زور کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے پلٹ کر دور جاتی ایمبولینس کو دیکھا۔ دوسرے پل اس کی بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ہسپتال میں مخصوص افراتفری، عجلت اور پریشان خیالی تھی۔ انہیں ICU میں لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر شہروز مختلف ڈاکٹروں کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اگلے 2 گھنٹوں میں ان کی ساری اولادیں وہاں موجود تھیں۔ وہ بھی وہیں تھا، ان سب کی نظروں سے دور۔ ایک ستون کی آڑ میں کوئی محو دعا تھا تو کوئی کوریڈور کا طول و عرض ناپ رہا تھا۔ وہ بہت بار اس کے پاس سے بھی گزرے، مگر اس وقت اس بات پر توجہ دینے کا وقت نہیں تھا کہ سر جھکائے جو شخص کھڑا ہے کون ہے۔ یہ ہسپتال تھا، یہاں پر ہر کوئی اپنے پیاروں کے لیے یوں ہی محو دعا ہوتا ہے۔ یہ کیسا ربط ہے ماں کہ تم نے درد کی انتہا پر مجھے پکارا اور وہ پکار مجھ تک پہنچ بھی گئی۔ اے رب ذوالجلال، انہیں اپنی امان میں رکھنا۔ ابھی مجھے اپنی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، ورنہ میں سمجھوں گا تو نے میرے لیے توبہ کے سارے دروازے بند کر دیے۔ وہ گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا۔ نہ جانے کس کی دعا نے بارگاہ الہی میں قبولیت کی سند پائی۔ فجر سے ذرا پہلے ڈاکٹروں نے انہیں خطرے سے باہر قرار دیا تھا۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب انہیں دیکھ کر رخصت ہونے لگے کہ ان کے پاس زیادہ لوگوں کو رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ ہیرا اور شہروز یہی تھے۔ تب ساری رات میں پہلی بار اسے شاہنیل کا خیال آیا تھا۔ وہ رات میں ایک بار اٹھ کر دودھ ضرور پیتا تھا اور شاہمیر کو نہ پا کر قیامت اٹھا دی ہوگی۔ نہ جانے بابا نے اسے کیسے سنبھالا ہوگا، لیکن ایمن ہے، اس نے بہلا لیا ہوگا۔ وہ دوپہر میں دوبارہ آنے کے خیال سے مڑا، مگر وہی صدا قدموں کو زنجیر کر گئی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے مجمد قدموں کو دیکھنے لگا جو آگے نہیں پیچھے جانے کو تیار تھے۔ اس نے خود کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔
ایک تنویمی کیفیت میں کمرے کا دروازہ کھولا تو کھلتا چلا گیا۔ ہیرا نے پلٹ کر دیکھا، پھر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ سامنے کمبل میں لپٹے نہیں پر نژاد وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، پھر بھی جان گیا وہاں صرف اس کا انتظار منجمد تھا۔ اماں، آپ حویلی مت جائیں۔ وہ لمبا تڑنگا لڑکا ان کے سامنے تنے تنہا کھڑا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے اپنے نوعمر بیٹے کو دیکھا، جس کی مثلیں بھیگنے لگی تھیں۔ تب شاہمیر کو ان آنکھوں کی بے بسی دکھائی نہ دی تھی۔ وہ پھر سے سر جھکا کر سامان سمیٹتی رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر سارا سوٹ کیس الٹ دیا تھا۔ اندر آگ لگی تھی۔ میں نے کہا نا، آپ وہاں نہیں جائیں گی۔ میرو، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے جانا پڑے گا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کیوں؟ ساری زندگی اس شخص کو آپ کا خیال نہیں آیا؟ آج اپنے جوان بچوں کی آیا اور نوکرانی بنا کر لے جا رہا ہے۔ یہ حویلی ہے، یہاں ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ برادری اور گھر والوں کا فیصلہ ہے اور مجھے صرف ماننا ہے۔ جہنم میں گئی حویلی، برادری اور آپ کے گھر والے۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ہم یہ حویلی چھوڑ دیں گے جہاں انسانوں سے زیادہ اپنے اپنے مفاد عزیز ہیں، اور وہ خبیث انسان۔ شاہمیر، بکواس بند کرو، وہ تمہارا باپ ہے۔ انہوں نے ناراضی کے ساتھ ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ باپ؟ ہاں، وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ میں تو آج تک خود کو یتیم ہی سمجھتا رہا، وہ شخص جس نے آپ کو بیوی سمجھا نہ مجھے اولاد۔ جب منہ کا ذائقہ بدلنے کو جی چاہا تو طوائف کے کوٹھے کے بجائے اس حویلی کے دروازے۔ شاہمیر، بیٹے کے منہ سے ایسے شرمناک الفاظ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ ایک دو نہیں، کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ اس نے گالی اپنے باپ کو نہیں، انہیں دی تھی۔ اس شخص کی خاطر آپ نے مجھے مارا، اپنی اکلوتی اولاد کو۔ وہ غم غصے سے پاگل ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، جائیں، جا کر ان کی چاکری کریں۔ میں آج سے آپ کے لیے اور آپ میرے لیے مر گئی۔ میں زندگی بھر آپ کی شکل نہیں دیکھوں گا، کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ نفرت ہے مجھے اس حویلی سے، اس شخص سے اور آپ سے۔ اسے میں کف اڑاتا رستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا ہوا وہ اس حویلی سے نکلا تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ میری نفرت کا بوجھ اٹھا کر آپ کیسے جیتی رہی؟ اس نے دونوں ہاتھ ان کے پیروں پر رکھے، پھر ماتھا اس کا ہچکولے لیتا وجود ان کے قدموں کو آنسوؤں سے وضو کروانے لگا تھا۔ وہ کسمسائیں۔ یہ کون ہے؟ یہ لمس، یہ احساس، یہ خوشبو۔ بند لبوں سے آواز ابھری تھی۔ شاہمیر۔ اندر آتے ڈاکٹر شہروز نے قدموں پر جھکے سر کو دیکھا تو ٹھٹکے، پھر آسودہ سی سانس لبوں سے خارج ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر ہیرا کو دیکھا۔ مسافر لوٹ آیا ہے۔ اسپتال کے چھوٹے سے کمرے میں دنیا جہان کی خوشیاں اتر آئی تھیں۔ ماضی کا بس نہ چلتا شاہمیر کو لے کر فوراً گھر چلی جائیں۔ ارے، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو نا، میرا میرو واپس آ گیا ہے۔ ان کے بے حد کمزور وجود میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ ڈاکٹر شہروز نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھا بجھا کر روکا۔ کل بیٹھے بچھائے ہماری جان نکال دی، اور آج؟ شاہمیر کو بیٹے کا خیال آیا تو بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ماں جی، میں بس 1 گھنٹے میں آتا ہوں۔ نہیں شہروز، دیکھو یہ پھر جا رہا ہے، ابھی تو آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھی۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی۔ شاہمیر نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ماں جی، میں کہیں نہیں جا رہا، مگر وہاں آپ کا پوتا اکیلا ہے، رات بھر سے۔ میں اسے آپ کے پاس فوراً لے کر آؤں گا۔ بڑی دقتوں سے اجازت لی، گھر میں داخل ہوتے ہی نانا برس پڑے۔ میں پوچھتا ہوں ایسی کون سی آفت آ گئی تھی؟ تمہارے شیطان بیٹے نے آدھی رات کو اٹھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ شکر ہے ایمن تھی، تب سے کندھے سے لگائے پھر رہی ہے، ورنہ میرا تو کباڑا ہو جاتا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اندر کی طرف بڑھا، تبھی ایمن باہر آ گئی۔ ہر جگہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں بہت زحمت ہوئی، لیکن تم تھے کہاں؟ ایمن کے بولنے سے قبل ہی نانا نے پوچھا۔ شاہمیر نے ایک نظر ایمن کو دیکھا۔ میری ماں ہسپتال میں تھی۔ ایمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ نانا بھی خاموش ہو گئے۔ وہ اب کیسی ہیں؟ ایمن کو بے تحاشا خوشی نے گھیر لیا۔ ٹھیک ہے، شاہنیل اٹھے تو اسے تیار کر دینا، اپنی دادوں سے ملنے جائے گا۔ وہ کہہ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ اپنوں کی طرف لوٹ گیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ نانا جان نے زور زور سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ لوٹ جائے گا۔ خوشی کے ساتھ ایک عجیب سے احساس نے ایمن کا گھیراؤ کیا تھا، اور اگلے 2 دن میں شاہمیر یہاں سے ہمیشہ کے لیے شفٹ کر گیا تھا۔ لیکن جانے سے قبل اس نے ایمن سے کہا، میں پھر آؤں گا اپنے سوال کا جواب لینے۔ وہ خاموشی سے آ کر نانا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ جی۔ ایمن نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ یہ فیصلہ مجھے نہیں، آپ کو کرنا ہے۔ اگر وہ بات میں بھی اپنے فیصلے پر قائم رہا تو۔ ایمن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ڈاکٹر شہروز کا بھائی ہے، اور ڈاکٹر شہروز، کیا وہ اسے اپنی فیملی میں شامل کرنا چاہیں گی؟ اماں جی کو ان کی عمر بھر کی ریاضتوں کا صلہ اولاد کی واپسی کی صورت مل گیا تھا۔
وہ شکرانے کے نفل ادا کرتے نہ تھکتی، ورنہ کبھی کبھی تو لگتا زندگی اولاد کو دیکھے بغیر ہی گزر جائے گی۔ شاہنیل کو اس کے اپنے خوبصورت رشتے مل گئے تھے۔ وہ سارا دن دادی کی گود میں چڑھا رہتا۔ عمر اور عادل اسے کتنا لڑتے۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ ہمارے چاچو ہیں۔ انہیں شاہنیل کی شکل میں کھلونا مل گیا تھا۔ اسکول سے آتے ہی اس کے ساتھ مصروف ہو جاتے۔ مجھے پتا ہوتا اسی دن پارک سے پکڑ کر لے آتی۔ ہیڈا اماں جی کو پرسکون اور خوش دیکھ کر مطمئن تھی۔ اس کے لیے نت نئے کھانے بناتی اور وہ شاہمیر رضا ایک عمر کی رائیگانی کے بعد سوچتا وہ یہاں سے کیوں گیا تھا؟ غصہ، ضد، انا اور ہٹ درمی، انہی صفات کے ہاتھوں کیا کچھ کھو دیا۔ اس کی نفرت نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، ہاں خود اسی کو ضائع کر دیا۔ اور وہ جن کی وجہ سے فرار ہوا تھا، سب کے سب اپنی زندگیوں میں کامیاب، مطمئن، شاداں فرحاں، وہ سب اس سے ملنے آئے تھے۔ کسی نے یہاں سے جانے کا شکوہ طنز کی صورت میں نہیں کیا تھا، ہاں کھلی باہوں سے استقبال ضرور کیا۔ تو خسارہ کس کے ہاتھ آیا؟ خود اسی کے۔ زیادتی باب نے کی تھی، یہ تو اس کے اپنے بہن بھائی تھے، اور یہ ڈاکٹر شہروز جو ہمیشہ اسے کھوجتے رہتے اپنی سوتیلی ماں کی خاطر۔ لیکن وہ سوتیلی کہاں تھیں، وہ تو صرف ماں تھیں۔ ان کی پیاسی نگاہوں میں ایسی تشنگی تھی کہ اسے دیکھ کر بھی سیرابی نہ ہوتی۔ بار بار شاہمیر کا چہرہ چھوتی، پھر شانی چومتی اور پوچھتی اب تو نہ جاؤ گے؟ وہ خاموشی سے ان کے ہاتھوں میں چہرہ جھکا دیتا۔ اسے کہاں جانا تھا؟ صبح کا بولا شام کو گھر لوٹ آیا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ابھی رات نہ ڈھلی تھی۔ میں نے جب یہ گھر بنایا، ڈاکٹر شروز کھانے کی میز پر اسے بتا رہے تھے، تو وہ پوشن جس میں اب کلینک ہے تمہارے لیے بنوایا تھا۔ جب تم آؤ گے تو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہو گے، اب جیسے تم کہو۔ ڈاکٹر شہروز کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں ہوتا تو کتنا کامیاب ہوتا۔ اب وہ کیا تھا؟ چودھری رضا، شرافت علی کا بیٹا اور اتنی معمولی تعلیم کے ساتھ ایک فیکٹری کا معمولی سا ملازم۔ نہیں، ہم گاؤں جائیں گے، اماں جی نے باختیار کہا۔ شاہمیر نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا انہوں نے بار بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بند حویلی کا دروازہ اس کے ہاتھوں کھلوانا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر شہروز نے اسے دیکھا۔ وہ ہاں یا نہ میں جواب دیے بغیر پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ یہ شادی کر لے تو ہم لوگ گاؤں جا کر رہیں گے، یہ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ مجھے زراعت کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ جان جاؤ گے، یوں بھی کام تو ملازم کریں گے، تمہیں صرف نگرانی کرنا ہے، یا پھر تم؟ انہوں نے بغور بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اماں جی کی پہلی بات تم گول ہی کر گئے، ایرا نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر بھابھی کی طرف دیکھا۔ شادی والی؟ اتنی جلدی کیا ہے بھابھی؟ تم دیر کرتے رہو، میں نے چند دنوں میں لڑکی دیکھ کر نکاح کر دینا ہے۔ کیا تم سے وابستہ کوئی ایک خوشی بھی ہمارا نصیب نہیں؟ ماں جی نے ماؤں والی مخصوص جذباتیت دکھائی تھی۔ یہ بات نہیں، مگر لڑکی تو… ایمن کا چہرہ دل اور دماغ پر دستک دینے لگا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا ایک بار بھی پلٹ کر نہیں گیا تھا۔ دیکھ رکھی ہے؟ ڈاکٹر شہروز ہنسے۔ اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ مجھے لے چلو۔ ماں جی بےتاب ہوئیں۔ بس کچھ دن رک جائیں، میں جلد ہی آپ کو لے جاؤں گا۔ اس نے گفتگو لپیٹ دی کہ جب تک ایمن کا جواب نہ ملتا وہ انہیں وہاں نہیں لے جا سکتا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔